اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ام علی آؤ اللہ کو پہچانے چینل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ سے خوف رکھنے اور ڈرنے والے نوجوان کے قصے سے کرتے ہیں۔ بحوالہ موت کا منظر۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان عبادت گزار مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر اس کی عبادت سے تعجب کرتے تھے۔ اس کا باپ بہت ضعیف ہو گیا تھا۔ یہ جوان عشاء کی نماز پڑھ کر باپ کی خدمت کے واسطے جاتا۔ راستے میں ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی۔ ہر روز اس کو بلاتی اور چھیڑتی تھی۔ ایک دن یہ جوان اس کے ساتھ چلا۔ عورت گھر کے اندر گئی۔ جب یہ دروازے پر پہنچا اور اندر جانے کا ارادہ کیا تو یہ آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذ هم مبصرون، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ڈالنے والا پیدا ہو جاتا ہے تو یاد کر لیتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں حقیقت امر کو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر اس قدر غالب آیا کہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب بہت عرصہ گزرا تو اس کا باپ تلاش کرنے کو گھر سے نکلا، دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے۔ اس کو اٹھوا کر لایا۔ جب ہوش ہوا تو پوچھا کہ سچ بیان کر جو تجھ پر گزرا ہے۔ جوان نے وہ آیت پڑھی اور چیخ مار کر زمین پر گرا اور جان نکل گئی۔ لوگوں نے غسل و کفن کیا۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کے باپ کے پاس غمخواری کے واسطے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو اس وقت خبر کیوں نہ دی؟ کہا، اے امیر المومنین، رات کا وقت تھا، تکلیف کے خیال سے میں آپ کو خبر نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ جب آپ اصحاب کے ساتھ قبر تک پہنچے تو فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ نوجوان نے قبر سے 2 بار آواز دی، اے عمر، بے شک میرے رب نے مجھ کو 2 جنتیں دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک میرا رب بہت کریم ہے، اسے حیا آتی ہے جب کوئی اس کا خوف رکھے، اس سے محبت کرے اور وہ اس کو عطا نہ کرے۔ اسے حیا آتی ہے جب کوئی اس سے مانگے اور وہ عطا نہ کرے۔ ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان نہایت گنہگار، زانی، شرابی اور بد کردار تھا۔ اس کے ہونے سے محلے والے بہت خوفزدہ تھے۔ وہ اکثر پریشان رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو یہاں سے دور بھیجا جائے اور کسی جنگل میں پھینک دیا جائے اور تا مرگ اسے کوئی واسطہ نہ رکھے۔ اور یہی کیا گیا، اسے جنگل میں پھینک دیا گیا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، میری قوم کا ایک ولی ایک جنگل میں پڑا ہے، اس کی موت آ گئی ہے۔ آپ جاؤ، واپس جا کر
اپنی قوم سے کہو کہ جو اس شخص کے کفن دفن اور تدفین میں ساتھ دے گا اور ساتھ چلے گا اور اس کو دفنائے گا تو میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ایسا دوست، ایسا ولی۔ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں اور پوری قوم اس لالچ میں اور اس یقین کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑتی ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ قوم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس جنگل میں جا کر اس شخص کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ تو وہ شخص ہے جس کے گناہوں سے شاید زمین و آسمان کالے ہو گئے ہوں۔ یہ تو بدکار، گنہگار اور زانی ہے، یہ شرابی ہے، اس کو تو ہم لوگوں نے یہاں سے نکالا تھا، ہم لوگوں نے اسے جنگل میں پھینکا تھا اور ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب تک یہ زندہ ہے اسی جنگل میں پڑا رہے گا اور اسی جنگل میں مرے گا۔ تو یہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے، کیوں کر اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور واپس کوہ طور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، وہ سچ کہہ رہے ہیں مگر میں بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص ان کے کہے کے مطابق شرابی تھا، زانی تھا، گنہگار تھا، اس کے گناہوں نے زمین و آسمان کو سیاہ کر دیا تھا، اس کے گناہ زمین و آسمان تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ بھوکا پیاسا جب بیمار ہوا اس نے دائیں طرف دیکھا تو کسی کو نہ پایا، اس نے بائیں طرف دیکھا تو کسی کو نہ پایا، اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو کسی کو نہ پایا، تو سر اوپر اٹھایا، عرش کی طرف دیکھا تو میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اسے بخشے بغیر مار دوں، اسے بخشے بغیر موت دے دوں، میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اے موسیٰ، جب اس نے اکیلے میں تنہائی میں مجھے یاد کیا، آواز دی تو میں نے اسے بخش دیا، اور بخشا بھی تو یوں بخشا کہ اس کی بخشش کو بہت سے لوگوں کی بخشش کا سبب بنا دیا۔ وہ یوں بخشا گیا کہ اس کے سبب، اس کے توفیل تمہاری قوم کے اکثر لوگوں کو میں بخش دوں گا۔ تو اللہ وہ ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے مانگتا ہے تو آپ کا ہاتھ آپ کے چہرے پہ لگنے اور آمین کہنے سے پہلے وہ عطا کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے ڈریں، اس پر بھروسہ کریں۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے، فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کیے ہیں، تمہیں کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی۔ جب ہی اس نے بچے کو جنم دیا مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لوں۔ مجھے اس عورت کی اور اس کے بچے کی تنہائی پہ بڑا ترس آیا کہ اس کا بچہ اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بنے گا اس کا۔ فرشتوں نے کہا
کہ یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت مہربان ہے، پاک ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں، اس کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ ہمارے علم کی حد جاننی ہے تو سمندر کو ہی لے لیں۔ سالوں سے ہم لوگ تحقیق کر رہے ہیں، سمندروں میں غوطہ زن جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سمندروں کی معلومات لاتے ہیں۔ زندگی گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اب تک ہم لوگوں نے سمندر کی تہہ تک پہنچنے میں 5% کامیابی حاصل کی۔ سمندروں کی تہوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، اسے جاننے میں ہم صرف 5% کامیاب ہوئے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ زمین اس پوری کائنات میں ایک ذرے سے بھی زیادہ چھوٹی ہے۔ ہم اس کائنات کے راز جاننے میں 5% بھی کامیاب نہیں ہو پائے، اور ہم اللہ کی مصلحت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مصلحت پر سوال اٹھانے والے، جبکہ وہ بہتر کارساز ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ہمارا علم بہت وسیع ہے، یہ ایک گمان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے گئے ہیں، اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدے میں ہی وحی آئی
کہ رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو اس کے متعلق زمین کو حکم دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم دیا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان سب کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا رب، علم و حکمت اور مصلحت کا موجد میرا رب، میرا اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا کریم، میرا لطیف، میرا حی، میرا قیوم، میرا علیم، میرا حلیم، میرا ودود، میرا ولی اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔